السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے. ہفتہ وار کراچی نفسیاتی اسپتال کی طرف سے جو ہفتہ وار ذہنی امراض کے حوالے سے جو پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، اپنے پرابلمس بتاتے ہیں اور ہم اس کا صحیح جواب آپ کو دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ ان جوابات سے مطمئن ہوتے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے اور کچھ چیزیں آپ سے رہ جاتی ہیں تو آپ لکھ کے ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں، جس کا جواب ہم مزید تفصیل سے بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. کمپیوٹر پہ نہیں کر سکتے؟ میسج کمپیوٹر پہ اس پروگرام کی وساطت سے نہیں آ سکتا؟ جی دے سکتے. کل میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، جس میں جو مجھے چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ خودکشی کا رجحان جو ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں زیادہ پایا گیا. اس کی 2-3 وجوہات اس میں لکھی ہوئی تھی. ایک تو وہ وجوہات یہ تھیں کہ جو لڑکے اور لڑکیاں نشہ استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر خودکشی کا رجحان زیادہ پایا گیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈپریشن اور سٹریس کی وجہ سے اپنے پرابلمس جو تھے وہ ٹھیک طرح سے حل نہیں کر پاتے تھے، تو وہ بھی خودکشی کی طرف گئے اس میں. کیونکہ ڈپریشن اور سٹریس جو ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر برداشت کم ہو جاتی ہے، فیصلے ٹھیک سے نہیں کر پاتا، صحیح سے زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک سے حل نہیں خود سے کر پاتا، تو وہ ظاہر ہے اندر ہی اندر ایسے پرابلمس میں گر جاتا ہے کہ وہ اداسی میں اور مایوسی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں اور خودکشی کی کوشش کرنے لگتے ہیں لوگ. ذہنی امراض میں جو خودکشی لوگ کرتے ہیں اس میں 3-4 بیماریوں کا ذکر تھا، جس میں شیزوفرینیا ایک بیماری ہے جس میں خودکشی لوگ کرتے ہیں، اور ایک سیویئر ڈپریشن ہے جس میں خودکشی لوگ کرتے ہیں، اور ایک بائیپولر کی بیماری ہے، اس میں بھی لوگ خودکشی کی طرف رجحان ان کا بڑھ جاتا ہے. تیسری چیز جو اس میں نظر آئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن خاندان میں بچوں کے اوپر، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے. اب تشدد جو ہے مار پیٹ کو کہتے ہیں، کہ مار پیٹ جن گھروں میں زیادہ بچوں کے اوپر ہوتی ہے، جیسے والد بہت سخت ہیں اور بالکل ذرا ذرا سی بات پہ بچوں کو جو خوب مار پیٹ کر دیا یا گھر سے نکال دیا لڑکوں کو. ایک تو یہ تشدد کی ایک شکل ہے کہ بچوں کے اوپر بہت زیادتی جب ہونے لگتی ہے اور مار پیٹ زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہ بھی ڈپریشن کا اور اس کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی خودکشی کی طرف ان کا رجحان دیکھا گیا. اور ایک تشدد ہوتا ہے کہ آپ خود تو اتنا جو کر ہی رہے ہیں تھوڑا بہت زیادتی بچوں کے ساتھ، مدرسے اور اسکولوں میں جو زیادتی ہوتی ہے اس سے بھی بچوں کے اوپر بہت سٹریس ہوا اور اس کی وجہ سے بھی ان کی خودکشی کی شرح جو ہے وہ بڑھی اس میں. اور چوتھی چیز انہوں نے اس میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو والدین آپس میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں جن خاندانوں میں، اور میاں بیوی ایک دوسرے پہ مار کٹائی تک نوبت جاتی ہے، ان کے بچے بھی جو ہے وہ خودکشی میں کرنے میں نظر آئے. بالکل صحیح ہے. اور مار پیٹ اور سزا اگر بچپن میں ہو تو یہ بھی ریسرچ ہے کہ وہ بڑے ہو کر وہ بچے بھی دوسروں سے کے ساتھ وائلنس اور ایگریسن اور مار پیٹ زیادہ کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم ہے، مگر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اداس ہوتے ہیں اور ان کے خیال آتا ہے ان کو اداسی کا یا اظہار کرتے ہیں وہ اداسی کی، خودکشی کا، تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بارکنگ ڈاگز ڈونٹ بائٹ، بلکہ یہ کہ ان کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ اگر خاندان میں کسی نے خودکشی کی ہو پہلے تو ان لوگوں کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے خودکشی کرنے کا. یہ بات تو بھی صحیح ہے. اور ایک اہم چیز یہ بھی اس میں نظر آئی سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے، انہوں نے کہا
کہ اگر گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو یا سائیکیٹرسٹ کو معلوم ہو کہ کسی نے خودکشی کی بات کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، تو ایسے لوگوں کو فوراً ہاسپٹل میں داخل کرنا چاہیے، اس بات کو سیریس لینا چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے ایسا کر لوں، اور آپ سمجھے کہ نہیں وقتی طور پہ یہ پریشان ہے اس لیے بول دیا اور یہ عمل نہیں کرے گا. تو یہ فوراً اس کو ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور داخل کر کے علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بہت سے پرابلمز اور بہت سی اس کی جو کہنا چاہیے کاؤنسلنگ اور تھراپی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے داخل ہونے کے بعد. اور ایسے ماحول میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اس میں نظر رکھی جائے اور اس کو کوئی ایسی چیز نہ ملے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے. یہ ذکی بلوچ صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر میں ہر وقت بے چین رہتا ہوں، دل کرتا ہے کہ خود کو مار دوں. ابھی خودکشی کی بات ہم نے کی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک بات ہے اور یہ اس کا علاج ہونا چاہیے، ورنہ جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اور اس کو یہ کہ داخل ہو کے زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے، اور مشینی علاج اس میں بہت زیادہ افیکٹو ہے دواؤں سے بھی زیادہ. دواؤں کے ساتھ ساتھ مشینی برقی علاج بھی ہونا چاہیے. اب یہ بات آسان تو نہیں ہے کہ انسان کا دل چاہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں. یہ سوچ آنا جو ہے یہ ظاہر ہے اتنی بیزاری ہے زندگی سے اور اتنی آپ کی پریشانی ہے جو آپ کو یہ سوچ آ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. تو یہ ظاہر ہے بیماری کی وجہ سے ہے، پریشانی کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے علاج کی بہت ضرورت ہے آپ کو. بالکل. اور ظہیر خان صاحب کہتے ہیں سر ہماری یہ گزارش ہے کہ سر کے بال گرتے ہیں ان کا کوئی دماغ سے کنیکشن ہے کہ نہیں. بال گرنا کا اور دماغی امراض کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ میرے تھوڑے سے بال بڑھنے لگے تھے تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ کی ٹیسٹوسٹیرون اب کم ہو گیا. تو اس سے تو کنیکشن ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ دماغی مرض سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک کاغذ لے کے آیا، میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے. ہم نے کراچی نفسیاتی اسپتال ایم ڈی ڈاکٹر سید مبین اختر، ڈپلومیٹ آف دی امریکن بورڈ آف سائیکیٹری نیورولوجی یو ایس اے. امریکہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو بورڈ کر کے واپس پاکستان آتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کی اتنی تنخواہیں اور پریکٹس ہو جاتی ہے اور وہاں کی عیاشیوں کی اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو پسند اچھا نہیں لگتا. ایک سوال لے لیتے ہیں. بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں سر میں گزشتہ 20 سال سے فلوکسیٹین اور ایلپرازولام کھا رہا ہوں، میری یہ میڈیسن چھوٹ سکتی ہے؟ اب 20 سال تک تو نہیں کھانی چاہیے آپ کو، خاص طور پہ ایلپرازولام تو نہیں کھانی چاہیے، اور اس کو آپ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں اور ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے متبادل کو دے کے آپ کو اور اس کو چھڑا دیں. کراچی نفسیاتی اسپتال کہ ہمارے جو امراض جن کو ہم ٹھیک کرتے ہیں اس میں ذہنی امراض ہیں، جنسی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں اور منشیات کے امراض ہیں. کامل اکرم دورزئی سر we admitted our brother in your hospital for 2 months in a hospital but his condition got worse, still he is not okay. اس کا آپ نام اور نمبر چارٹ کا آپ لکھیں تو اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ اس میں مزید کیا علاج کی ضرورت ہے. اور اس میں ذہنی امراض میں اس میں لکھا ہے کہ خوف، گھبراہٹ، غصہ، اداسی، موت کے خودکشی کی خواہش یا کوشش، بے وجہ کانوں میں آوازیں آنا، بدبو، خوشبو یا شکلیں دیکھنا، بیہوشی کے دورے، لو بلڈ پریشر، بے خوابی، بھوک کی کمی اور بے ربط گفتگو، یہ سب علامات ہیں ذہنی امراض کے جو ہم علاج کرتے ہیں. کہ جو ظہیر
بدلو نہیں بھائی، ایک سنبھال کے رکھو. بیوراگ بختی صاحب، ڈاکٹر صاحب اسکیزوفرینیا کا ٹریٹمنٹ کلوز ٹیک سے کتنے منتھ تک ہوتا ہے؟ اس کے بعد پیشنٹ مکمل ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ بیماری کے اثرات ہوتے ہیں. یہ کلوز ٹیک تو مجھے پتہ نہیں، اس کا جنرک نام لکھیں آپ. یہ اسکیزوفرینیا کے جو مریض ہیں، یہ بہت شدید قسم کی بیماری ہے. اس میں سے 30% تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوائیں بھی بند ہو جاتی ہیں، مگر 30% 40% ایسے ہیں کہ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں مگر دوائیں جاری رکھنی پڑتی ہیں، جیسے ذیابطیس اور بلڈ پریشر میں رکھنی پڑتی ہیں. مگر 5-10% ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. بے چینی اور ہر وقت گندی سوچیں آتی ہیں. میں بہت ڈاکٹر کو دیکھا ہے مگر سکون نہیں ملتا، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ جو سوچیں آتی ہیں غلط قسم کی، جو انسان چاہتا بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ تو ایسی سوچیں آتی ہیں کہ مذہب کے خلاف آتی ہیں، اور کئی دفعہ جنسی قسم کی سوچیں بھی آتی ہیں جو آدمی چاہتا بھی نہیں ہے. اور اس سے بے چینی نہیں بلکہ اس سے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ گناہگار ہو رہا ہوں میں ایسی باتیں سوچ کے. حالانکہ گناہ کا کوئی اس میں تصور نہیں ہے، کیونکہ آدمی خود تو نہیں کرتا یہ کام، سوچیں خود تو نہیں لاتا، وہ اس کے کوشش کے باوجود بھی آتی ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. اور یہ بھی بیماری کی علامت ہے. اس کو انگریزی میں تو آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی خیالات کا تسلط اور اس میں عمل کا تسلط. تو یہ ایک بیماری بہت شدید بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. اس میں کئی دفعہ مہینوں اور سالوں لگ جاتے ہیں مگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے دوائیں اور نفسیاتی گفتگو کے ذریعے سے. اگلا سوال آرزو خان. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذہنی امراض کے علاوہ جنسی امراض کا بھی علاج کرتے ہیں. مجتنی ہے، جریان، احتلام، صورت انداز، نامردی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے دیگر مسائل کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. آرزو خان کہتے ہیں، سلام، میرے ہسبینڈ میری کوئی بات نہیں مانتے، ہر طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر ان والد انہیں مینٹلی ڈسٹربڈ کہتے ہیں. کرتے ہیں. یہ ٹھیک تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے والد والد کیا کرتے ہیں؟ انہیں مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو مینٹلی ڈسٹرب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس کو ذرا وضاحت رکھیے. بات ماننا یا نہ ماننا، صحیح بات ہو تو ماننی چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی، اور اگر صحیح بات نہ ہو تو نہیں ماننی چاہیے. خاص طور پہ اگر مذہب کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، اور مذہب کے خلاف کوئی بات ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اور والد کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل آپ لکھیں تو پھر اس کو علاج اس کو بتایا جا سکتا ہے. کیویو ظہیر خان، سر تو میرا سر کا بال بالکل کمزور اور بے جان ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی علاج بتائیں. بھئی بال گرنے کے لیے تو اب بہت سارے اسپیشلسٹ پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ فیلڈ میں آتا ہے ڈرمیٹولوجی یا اسکن ڈس آرڈرز کی فیلڈ میں آتا ہے. اس کے اسپیشلسٹ کو آپ ڈھونڈیں تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ بتائیں گے. اور میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک اور ہمارا جو ہے گروپ، وہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہم کرتے ہیں. جادو، جن، بھوت، تعبیر گنڈے، اوپری اثر، سفلی عمل اگر ہو جائے تو اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. حضرت ترین، یہ حضرت افریدی آ گئے. ڈاکٹر، سر میں پیلپیشن ہو رہی ہے، دل سلو محسوس
محفوظ فیل کر رہا ہوں. سیٹانیوم 20 ملی گرامس، پیکوئی 100 ملی گرامس. یہ سمٹمز آپ نے اور بتانے پڑیں گے، اس میں تشخیص تب ہو سکتی ہے. پلپیٹیشن لکھا ہے انہوں نے، پلپیٹیشن. ہاں، سر میں پیلپیشن کا بھی کیا مطلب ہے اردو میں لکھیے آپ تاکہ پتہ چلے. حضرت ترین باتیں زیادہ ہیں اور ایک دفعہ ایک چیز دیکھ لوں تو بھی دل مطمئن نہیں رہتا. یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ یہ خیالات ایسے مسلط ہوتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے، اور پھر کئی دفعہ آدمی کو عمل ایسے کرنے پڑتے ہیں، خیال آتا ہے کہ بار بار کرو اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا. خاص طور پہ ہاتھ گندے لگتے ہیں اور بار بار دھوتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں، یا کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو ہٹانے کا دل کرتا ہے، ہر چیز ہر وقت ہٹاتے رہتے ہیں. سر جی میرا مسئلہ کیا ہے؟ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی جو میں نہیں کر سکتا. فوکس پڑھاتا ہوں، پرابلم سوچنے میں کیا پتہ نہیں مہم ہوتی ہے. سر میں تھوڑی سی درد ہوتی ہے. لیکن جیسے عمر بڑھتی ہے تھوڑی بہت یادداشت تو کم ہوتی ہے، مگر زیادہ اگر کم ہو تو پھر 50-60 سال کے بعد ڈیمینشیا ہوتا ہے. یادداشت بھی خراب ہوتی ہے، پڑھانے کا فوکس بھی نہیں ہوتا. یہ ایک بیماری اگر ہے آپ کو تو اور مزید اس کے علامات بتائیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ تشخیص اور علاج کیا جا سکتا ہے. آخری جو ہمارا گروپ ہے علاج کا وہ ہے منشیات کا، ہیروئن، شراب، افیون، چرس، بھنگ اور دیگر ادویات. اس میں یہ کہ جو لوگ خود سے آنا چاہتے ہیں، خود سے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کوئی کرے، ان کے لیے علیحدہ ہم نے ہاسپٹل وارڈ بنا رکھا ہے. اور جو لوگ بیمار ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی ہے کچھ، ان کو نشے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے علیحدہ وارڈ ہے. نجیب افسر سر، میرے بھائی کو 7 سال سے ڈپریشن ہے. 3 منتھ پہلے 16 ECT ہوئی لیکن ٹھیک نہیں ہوا ہے. یہ ڈپریشن آپ نے ڈائگنوز کر لیا، اس کی تفصیلات بتائیں. ہو سکتا ہے ڈپریشن نہ ہو، کچھ اور ہو. ڈپریشن کی بیماری اور بیماری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کہ اس کی عمر بھی لکھیں، کیا عمر ہے اس کی. ذکی بلوچ، جو بھی کام کرتا ہوں سکون نہیں ہے، ہر وقت گلٹ فیل کرتا ہوں، اریٹیٹ ہونا، غصہ آنا. سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی لے رہا ہوں مگر ریلیکس نہیں ہوں. ہاں تو ٹریٹمنٹ، سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کو پھر ریویو کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کیا کیا دوائیاں آپ نے لی ہیں، اس کا کیا کیا اثر ہوا ہے، اور مزید کیا علامات آپ کو ہیں. اس کی بعد ہی تشخیص اور علاج ہو سکتا ہے. دوسرا فریدہ، یہ پڑھو تم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا. اصل میں اس پروگرام کا فائدہ ہماری عوام کو ہونا چاہیے. جب ہمیں اس کی زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا، ان کے مسائل حل کیے، اور معاشرے میں صحت مند افراد، ذہنی طور پہ صحت مند افراد ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. اور صرف ذہنی امراض ہی نہیں، کوئی اگر نفسیاتی اور معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں اس کا بھی ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. خاندان میں ہو یا اپنے کام کی جگہ پر ہو
یا لوگوں سے ملاقات میں ہو، وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. نہایت اللہ بروہی بھی صاحب یہ کہتے ہیں ویری نائس، تھینک یو ویری مچ. اور بیوراج بکٹی صاحب، واٹ سائڈ افیکٹس آف ہائی ڈوز آف کلوزٹیک؟ If a patient is taking 500 milligrams of Clostec, what do you think? It will not be a dangerous for his life. Clostec دیکھنا پڑے گا، یہ برانڈ نیم ہے، اس کا جنرک نیم کیا ہے، پھر آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. اور کسی نے اگر لکھی ہے تو اس کا مطلب کہ ٹھیک ہی ہوگی، اگر سائیکیٹری سے آپ نے لکھوائی ہے. لنزا پین لگ رہی ہے مجھے. ہاں لگ تو یہی رہی. لیکن وہ 500 تو نہیں آتی. پانچ گولیاں 100 کی کہے تو 500 ہو جائے گا. اصل میں بلوچستان وغیرہ میں تو ایران کی دوائیں بھی آ جاتی ہیں، یہ میرے پاس ہمارے لسٹ میں نہیں ہے. اس کے جنرک نیم آپ لکھیں، برانڈ نیم ہمارے پاس مختلف ہوتے ہیں ہمارے ملک کے، اور خاص طور پر بلوچستان میں تو دوائیں ایران سے بھی آ جاتی ہیں، افغانستان سے بھی آ جاتی ہیں، اور ان کے نام مختلف ہوتے ہیں. مگر جنرک نیم سب کا ایک ہوتا ہے، برانڈ کا مختلف ہو، اس لیے اس دوائی کا آپ جنرک نیم لکھیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں. انیل تقوی، مائی پاس بھول نہیں پاتی ہے، ذہن الجھا رہتا ہے سونے سے پہلے، اور آنکھیں کھلتی کہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا ہے، کیا وجہ بنی، خود سے کیا کسی کے کہنے پہ کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے الفاظ بھی الجھے لگ رہے ہیں، اور یا تو یہ رومن اردو لکھنے کی وجہ سے ہے، اور اردو لکھیں تو اردو کے الفاظ میں لکھا کریں، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتے کئی دفعہ یہ. اور یہ کہ آپ کا دماغ ہی الجھا ہوا ہے، اس میں سائیکوٹک بیماری کی ہو سکتی ہے. اور لکھیں آپ اور بتائیں اور کیا ہوتا ہے آپ کو. چودھری وکاس، سلام سر، پلیز انفارم می اباؤٹ ٹریٹمنٹ آف جنرل اینگزائٹی. جنرل اینگزائٹی میں جو گھبراہٹ رہتی ہے ہر وقت، اور اس کا علاج دوائیوں سے بھی ہے، اور یہ کہ نفسیاتی گفتگو کے علاج سے بھی ہے، اور یہ سائیکیٹری سے کروانا چاہیے. بی بی کا ڈس ہرٹ ہونا یا نیگیٹیوٹی کا علاج، یہ بھی تفصیل بتائیں آپ. ڈس ہرٹ سے کیا مطلب ہے آپ کا، نیگیٹیوٹی کا کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ. بشرا فریدہ، مجھے غصہ بہت آتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہر حال میں حالات ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہیں، کیسی چیز میں کمی نہیں ہے، صرف کبھی کیسی بات پر غصہ آ جاتا ہے. بلڈ پریشر اور شوگر مجھ سے صرف غصے کا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر ہے، صرف غصے کا علاج بتائیں. غصہ جو ہے غیر، ویسے تو غصہ نارمل ہے، اور ہر انسان کو آتا ہے. غلط بات اگر ہو رہی ہے یا اسے کوئی
نقصان پہنچا رہا ہے تو غصہ آنا بھی چاہیے، مگر زیادہ غصہ ہے کہ آدمی چیخے چلائے مار پیٹ کرے تو وہ تو بیماری ہے، اور وہ عام طور پہ اسکیزوفرینیا میں یا سائیکوسس میں ہوتا ہے، یا سیویئر ڈپریشن میں ہوتا ہے، یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں ہوتا ہے، کئی بیماری میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ اور تفصیل بتائیں تو اس کو ہم تشخیص سے ہی کہہ سکیں۔ ایڈوکیٹ فیضن جانی: السلام علیکم سر، میں ٹیوزڈے کو آپ کے ہاسپٹل آیا تھا، آپ کے بیٹے ایاز سید سے چیک کروایا، انہوں نے ڈپریشن اور اینگزائٹی بتائی، اوپینین 0.5 اور فلاکسٹول 20 ملی گرام دی، اور 4 دن سے یوز کر رہا ہوں، لیکن جسم اور دماغ میں کچھ عجیب سی فیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ آپ اس کو کھائیں دوائی کو، اس میں 2-4 ہفتے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہونے میں، اس میں ناغانی کریں اور 3 دن بعد کر دکھاتے رہیں آپ کے طبیعت کیسی ہے، تاکہ دوائی میں کمی بیشی کر سکیں۔ دوائی صحیح ہے۔ حضرت افریدی: مجھے سر میں لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پلپریشن ہو رہا ہے، سٹنیو 20 ملی گرام پر کوئٹ 100 ملی گرام استعمال کر رہا ہوں۔ یہ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یا تو رائٹ سائڈ ہوگا یا لیفٹ سائڈ ہوگا، یہ دونوں تو سائڈ ہوگا۔ اور پلپریشن سے کیا مراد ہے؟ سٹنیو بالکل 100 ملی گرام، یہ دوائیاں تو اچھی ہیں یہ، مگر اگر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر دیکھنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا ان کو، تاکہ آپ کا بیماری ٹھیک ہو سکے۔ حضرت افریدی: مجھے سر میں دوسرا وہ پہلے ہی سوال تھا۔ اچھا، ایسے نہیں کروں گی، آگے پیچھے نہیں کروں گا۔ بخت اللہ خان: ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو بہت اچھا اردو میں صاف صاف لکھا ہے، سمجھ میں بھی زیادہ آتا ہے، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مریض کو جسمانی طور پر نہیں دیکھ رہے، آپ ویڈیو کال کے طور پر دیکھ رہے ہو، اس میں لوگوں میں کافی نفرت پھیلتی ہے۔ کورونا اتنا بڑا وبا نہیں جتنا نفسیاتی بیمار خطرناک ہے۔ اول تو یہ کہ جسمانی طور پر ہمارے جو اسسٹنٹ ڈاکٹر ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے، اور پھر مجھ سے وہ مشورہ کرتے ہیں، اور کورونا سے تو جان خطرے میں پڑتی ہے، مرض میں تو اتنا خطرہ نہیں ہے، اس لیے آپ فکر نہیں کریں۔ ہمارے ڈاکٹر جو وہ بلکہ سائیکیٹرسٹ ہی دیکھتے ہیں، میرے اسسٹنٹ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ فزیکلی دیکھتے ہیں اور پھر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، تو دونوں سائیکیٹرسٹ کو آپ کو مشورہ ملتا ہے، علاج ملتا ہے، اب جاری رکھیے اس کو۔ رضوان راول: ڈاکٹر صاحب میں تقریباً 2 سال سے ڈپریشن میں ہوں، بہت کافی عجیب حالات ہو جاتے ہیں جب کسی کے حوالے سے یاد کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب پلیز میری ہیلپ کریں۔ ہاں تشریف لائیں آپ اور علاج کروائیں، اور آپ کو ایسی دوائیاں دیں گے، اور ہو سکتا ہے ورک کی مشین سے بھی علاج کریں تو انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نجیب افسر: میرا بھائی 7 سال سے اس کو سائیکوٹک ڈپریشن ہے، 16 ECT کروائی ہیں، ٹھیک نہیں ہوا،
ہاں ٹھیک ہے، اسی چیز کا بہت اچھا علاج ہے، مگر ساتھ ساتھ دوائیں بھی اس کو دینی چاہیے، اور وہ بھی بتائیں کون سی دوائی دی ہے۔ ای سی ٹی کے ساتھ اگر میڈیسن کھا رہا ہے اور مسلسل علاج ہو رہا ہے اس کا، تو پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے میڈیسن بدلنے کی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے میڈیسن کی مقدار کم جا رہی ہو اس کے جسم میں. تو یہ بہت تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس کیس کے اندر، ورنہ ڈپریشن میں ای سی ٹی کے ساتھ تو بہت جلدی بیماری بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے. بالکل. جاوید عبید صاحب السلام علیکم. میں 10 سال سے کلوفرنل 25 ملی گرام اور پریز 5 ملی گرام لے رہا ہوں، رات میں 2 ٹیبلٹ. اس کے بغیر اب مجھے نیند نہیں آتی. کلوفرنل اب مارکیٹ میں نہیں ہے. پرسنلی میں ان میڈیسن کو چھوڑنا چاہتا ہوں، پلیز ایڈوائز. میڈیسن کو چھوڑنا تو ایک دوسری بات ہے، مگر یہ پہلے جو علامات تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی کہ نہیں آپ کی. پہلے اس کا کریں کہ بیماری ختم ہو، پھر اس کے نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے کہ میڈیسن بھی آہستہ آہستہ چھڑوا دی جاتی ہے. کلوفرنل تو کمپنی نہیں بنا رہی، لیکن اس کے متبادل میڈیسن آ رہی ہیں، وہ کھا سکتے ہیں آپ. وہ ڈاکٹر جس نے بھی آپ کو کلوفرنل لکھ کے دیے، وہ اس کے متبادل جو میڈیسن ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. جیسے فلوکسٹین ہے اور اس کے مختلف برانڈ ہیں، وہ لے سکتے ہیں. بی پی ایس کا بہت ڈپریسڈ رہنا اور نیگیٹو خیالات کا آنا ہر وقت، یہ تو بیماری ہے، اس کا تو علاج ہونا چاہیے اور یہ ختم ہو جائیں گی. نیگیٹو خیالات علاج کروائیں گے، اور اس میں دوائیں بھی اور سائیکو تھراپی بھی. جایا شریف صاحب، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی دے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی صحت و سلامتی کی زندگی دے. کیوں بھائی؟ صحیح ہے. انیل تک بھی، میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں اور ایک بیٹا بھی ہے 11 سال کا. 2-3 سال سے میں تھوڑا بیمار ہو گئی اور اس سال کورونا کی وجہ سے تھوڑا بیماری بڑھ گئی، تو چلنے پھرنے میں پرابلم ہو گیا. میرے ان لاز شور و شور ہمارے رشتہ کے خلاف تھے اور میری بیماری کے بعد مزید کان بڑھنے کا موقع ملا. تو ابھی اچانک 3 ماہ پہلے میرے ہسبینڈ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور 1 ماہ پہلے دوسری شادی بھی کر لی. اب میرا ذہن اس میں الجھا رہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. میرے ہسبینڈ خود بیزار ہو گئے تھے اور بیماری سے بھاگ گئے یا سسرال والوں سے اتنا فون کیا. میرے ہسبینڈ بیسکلی ایک بہت ہی ذلیل انسان ہے اور دباؤ میں جلدی آ جاتے ہیں. یہ بات اصل میں ہے کہ بیماری کا جلدی علاج کرنا چاہیے، ورنہ میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بندہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ الرجی بھی ہو جاتی ہیں. آپس کے تعلقات اچھے ہوں، محبت اور پیار کے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا. کبھی اس میں کچھ کہنا چاہیے؟ جی ظاہر ہے انہوں نے اس کو، اگر ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی
ससुराल वाले इनकी शादी से खुश नहीं है, तो फिर कम से कम शौहर को तो खुश रखना चाहिए था। शौहर घर में बीवी से खुश हो, मुतमईन हो अपने माहौल से, तो फिर तो ससुराल की बातों में नहीं आ सकता, अपने माँ बाप के या किसी के बहकाने में तो नहीं आ सकता। तो ये जाहिर है प्रॉब्लम्स तो है, हुए आपके साथ जो भी, लेकिन अब तो हो गए। और इसके बाद जो आपके प्रॉब्लम जो है मजीद उसमें इजाफा ना हो और आपको सुकून लाइफ गुजार सके तसल्ली से, क्योंकि मसाइल तो हो जाते हैं ना जिंदगी में। अब आपको उसकी जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, ताकि आप जो बाकी जिंदगी है वो पुरसकून तरीके से गुजार सकें। बिल्कुल। तो मियाँ बीवी से ताल्लुकात खराब हो तो उसमें भी हम मशवरा देते हैं कि उनको ताल्लुकात कैसे ठीक करने चाहिए। इमरान खान कुरैशी साहब कहते हैं, सर मेरी बीवी को बड़े बड़े सांस लेती है पर कभी माउथ बंद हो जाता है, उठ भी नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। तो आप इलाज करवाएं भाई, बेहोशी के तो नहीं होना चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े सांस लेना भी बीमारी है, इनका इलाज हो सकता है। एक तो दवाइयाँ दें, डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें, उनकी मोहब्बत करें। जमशेद खान, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या डिप्रेशन क्योरेबल है? जी बिल्कुल, हमारे पास तो जितने डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं सब ठीक होकर जाते हैं, और रिसर्च भी यही कहती है, क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत सारी आ गई हैं, उसके अलावा मशीनी इलाज, बरकी इलाज भी है, तो फिर साइकोथेरेपी भी है, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है तो ठीक हो जाते हैं। क्यों भाई, क्या तजुर्बा आपको? बिल्कुल। अनिल कुमार डम्बरा, सर मेरी बेटी है 8 साल की, थोड़ा ज्यादा बोलती है और वो एक बात को ज्यादा बार बोलती है और हाथों को हिलाती है, वैसे बाकी सब ठीक है। हाँ, तो ज्यादा अगर बोलती है तो उसको दिखाएं किसी डॉक्टर को, ताकि पता चले कि कितने बच्चे और हैं आपके, और उसको पढ़ा कहाँ रहे हैं आप, और उसके साथ रवैया भी नरम रखें, मारपीट ना करें, प्यार मोहब्बत से उसको समझाएं। अगर कोई गलती भी करती है तो उससे ठीक हो जाएगा। सरदार आलम मोहन, सर मुझे सोशल एंजाइटी है और बहुत सारी मेडिसिन ले चुका हूँ और ले भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी एंक्शियस हो, कोई मशवरा दें प्लीज। ये सोशल एंजाइटी का मतलब ये होता है कि इंसान जब दूसरे से मिलता है, खासतौर पर अजनबी हो या बहुत सारे नए लोग हों, तो उससे घबराहट शुरू हो जाती है। तो इसका दवाइयों से इतना खतरनाक इलाज नहीं होता, इसका इलाज होता है डिसेंसिटाइज करने से। उसका मतलब है कि ऐसी साइकोथेरेपी की जाती है कि जिसके जरिए से एक खौफ खत्म हो जाए, और इसके लिए हमने वीडियोस भी डेवलप की हुई हैं, वीडियो स्कोप दिखाते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका मुकाबला करने के लिए कि थोड़ा थोड़ा करके लोगों से मिलना शुरू करें आप, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 2-3 से, और इसका खौफ जो है, एंग्जाइटी जो इस किस्म की होती है, उसका मुकाबला करने से उससे जान छूट सकती है। नजीब अफसर साहब, 42 दिन में 16 सीटी हुई हैं, एपिबेल 250, कोइटिन 100 मिलीग्राम, कैम्प्रो 5 मिलीग्राम, रोटर 0.5 मिलीग्राम, एस्टिन 5 मिलीग्राम खा रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्या मसला हो सकता है?
مسئلہ تو آپ جب مجھے کسی آ کے دکھائیں گے ہمیں اور آپ کی تفصیلی معلومات حاصل کی جائیں گی آپ کی بیماری کے بارے میں، تبھی کوئی بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ جو علاج آپ بتا رہے ہیں اس سے تو اسکیزوفرینیا بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اعجاز علی حیدری، میں ڈاکٹر اقبال افریدی سے علاج لے رہا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے معدے میں درد اور گیس ہو جاتا ہے، اس کے بعد دل میں بوجھ اور سارا جسم کام نہیں کر پاتا، گھبراہٹ ڈر بھی لگتا ہے۔ تو اب یہ دماغ کے پرابلم ہے یا میرے کی وجہ سے؟ معدے کی وجہ سے، معدے کی وجہ سے، معدے کی وجہ سے ڈاری گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال افریدی اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں اور آپ ان کو دکھاتی رہیں۔ یہ جب گھبراہٹ ہوتی ہے یا اداسی ہوتی ہے یا اور بھی ذہنی میں امراض ہوتے ہیں تو جسمانی تکالیف بھی ہو جاتی ہیں، سر درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں ہو جاتا ہے، بھوک کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، نیند متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ آپ جاری رکھیں، کبھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے میں، تھوڑا صبر سے کام لیں۔ ایڈوکیٹ پہلے بھی گیا، ہاں، مجھے پتہ نہیں کی دوا دی ہے ایاز بھائی نے۔ ایاز نہیں ہے، حیدر ہے وہ، حیدر۔ کیا بتاؤ؟ حیدر اس نے لکھا تھا آپ کا بیٹا سید حیدر، حیدر ایاز لکھا تھا، یہی لکھا تھا پہلے بھی۔ اب 4 دن ہوئے ہیں اور میں سنگڑ سے آتا ہوں، آپ بتائیں 7 دن بعد چیک کرواؤں یا 15 دن بعد؟ ہاں میرا خیال ہے آپ سنگڑ سے رہتے ہیں تو آنے میں دقت ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ بات کر سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں، اور مشورہ بہتر ہے شروع میں 3 دن بعد کریں، اس کے بعد دیر سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں 1 ہفتے میں یا 3 دن میں آپ ٹیلی فون پہ مشورہ کر لیں اور وزٹ جو ہے 15 دن میں، ہفتے میں 2 بار خود آ کر اگر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور یہ کہ حیدر جو سائیکالوجسٹ ہے میرا بیٹا، وہ عموماً مجھ سے مشورہ کر کے ہی علاج کرتا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں اور علاج کروائیں۔ اور ہمارے یہاں سب سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ اور سوشل ورکر کو یہ انسٹرکشن ہیں کہ وہ جب مریض دیکھیں تو ضرور اپنے سینئر سے اس کی تشخیص اور علاج کنفرم کروا لیں۔ اس طرح یہ کہ کم فیس دینے والے بھی جو ہیں مریض، ان کو بہترین علاج مل سکتا ہے۔ ابھی بڑا کرو کہ نہیں ہے کوئی؟ اچھا صحیح ہے۔ ڈپریشن کا علاج، صرف ڈپریشن ہو تو 3-4 ہفتے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہونے میں، اور دوائی بھی باقاعدگی سے کھانا ضروری ہوتی ہے، لاغا نہیں کریں۔ اور اگر ڈپریشن میں سائیکوسس ہو تو اس میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، مگر اس کے دوائیوں کے ساتھ ساتھ مشینی علاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکیزوفرینیا ہو جس میں آوازیں آتی ہوں، چیزیں نظر آتی ہوں اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو مریض، اس کے علاج میں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر سے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور صبر سے اس کا علاج کریں اور انشاءاللہ اسے ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ روحانی علاج بھی ہم کرتے ہیں، جن اگر کسی پہ مسلط ہو رہا ہے
تو سب سے اچھا علاج سائیکیٹرسٹ کرتا ہے جن کا. اس لیے آپ سب سے پہلے جن اگر کسی اوپر ہے یا جادو ہے یا کوئی عمل کیا ہوا ہے کسی نے تو آپ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں اور سب سے بہترین وہ علاج کرے گا. اسی طرح تعویذ گنڈے یا اوپری اثر سے ملی عمل ہو تو اس کا بھی علاج بہترین ہوگا. یہاں منشیات کے بھی علاج کا وہ تو شروع نہیں کرنی چاہیے. منشیات سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ پان اور تمباکو اور چھالیا اور چائے اور یہ سب شامل ہیں. نہ خود بھی لیں یہ نہ بچوں کو لیں عادت ڈالیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی چرس اور بھنگ اور شراب اور ہیروئن یہ تو وہ بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. چند لمحوں کے لیے تو اس میں اچھا محسوس ہوتا ہے مگر بعد میں ان کی بہت تکلیف ہوتی ہے. صرف نارمل رہنے میں کے لیے پھر نشہ کرنا پڑتا ہے. میر ایوب بدنی: ڈاکٹر صاحب میں 8 سال سے ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں. علاج کر رہا ہوں. ابھی سر رات کو ناوی 5.5 ملی گرام آدھا لیتا ہوں لیکن ابھی مجھے نہیں ہو رہا ہے. فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا؟ مگر 8 سال سے علاج کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر اپنا سائیکیٹرسٹ بدلیں بھائی کیونکہ اتنا ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے. یہ لگتا لکھا مجھے اولاد نہیں ہو. ابھی مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. یہ اولاد ہونا نہ ہونا علیحدہ چیز ہے اور ڈپریشن ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. اولاد کے لیے تو آپ اور اپنی بیوی کا ٹیسٹ کروائیں, کسی گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کریں اور یہ ہمارے پاس آ جائیں, ہم اس کا ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے. MDS: السلام علیکم سر, ایملین ٹیبلٹ 25 ملی گرام کتنا منتھ یوز کر سکتے ہیں؟ بھائی ایملین ٹیبلٹ یہ تو سائیکیٹرسٹ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کتنی کھانی ہے اور کتنے دن تک کھانی ہے. اگر سائیکیٹرسٹ آپ کو بتائے گا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس ذہن میں رکھتا ہے کہ کوئی فائدہ زیادہ ہو نقصان نہ ہو. اسی لیے بلایا جاتا ہے مریض کو. ہم تو پہلے مہینے میں ہر 3 دن کے بعد مریض سے رابطہ رکھتے ہیں تاکہ دوائیاں اس میں دیکھیں کہ دوائیوں میں کمی بیشی کرنی ہے کہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کے مسائل بھی سنیں کیونکہ اس کا بھی بیماری میں ہاتھ ہوتا ہے. کیا مسائل ہیں اس کے اور اس کو مشورہ دیں کہ ان مسائل سے کیسے نبردآزما ہونا چاہیے اور کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے لیے جلدی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. خود نہیں جا سکتے تو کم از کم ٹیلی فون یا کمپیوٹر یا آن لائن کانٹیکٹ کر لینا چاہیے. ابھی بخت اللہ خان کو بڑا کرو. زیادہ نیچے کرو اس کو, اوپر کا حصہ نہیں نظر آ رہا. نام ختم ہو گیا. بخت اللہ خان صاحب. بخت اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 16 ایک صبح 2 رات کو کھاتا ہوں, راماگون رات کو کھاتا ہوں. یہ کورس کب تک چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ عام طور پہ یہ زولوٹ بھی اینٹی ڈپریسنٹ ہے اور رمبر گون بھی اینٹی ڈپریسنٹ ہے. ایک تو ان کو اکٹھا نہیں کھانا چاہیے اور یہ تو آپ کو سائیکیٹرسٹ بتائے گا کہ باقی علامات کیا ہیں, اس کے مطابق آپ کو بتائے گا کتنے دن آپ کو کھانی ہے. جب تک ڈپریشن رہتی ہے تو دوائیاں تو کھانی ہے
مگر اس کی ہو سکتا ہے کہ ڈوز جو ہے کمی بیشی ہو سکے، یا اگر ٹھیک نہ ہو رہا ہو، دوائی اثر نہ کر رہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ملائی جا سکتی ہے دوائی یا علاج، جیسے مشینی علاج ہے وغیرہ۔ ڈاکٹر سید عبدالرحمان آج کل امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 10-15 دن میں وہ امتحان ان کا ہو جائے گا تو پھر وہ بھی آئیں گے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ فی الحال ہم اکیلے ہی دونوں یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور ان سے بھی ہم مدد لیں گے۔ ہینا عارف کہ نظر نہیں آ رہا تمہیں وہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا بتاؤ، اگلا بھی ہے میسج؟ ہو چکی نہیں لگتا تو نہیں، ہاں یہ تو ہو چکا، تو بیچ میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ مسٹر ایوب بدنی ڈپریشن کا یہ پھر کبھی نیچے کرتے کبھی اوپر کرتے، کیا مطلب ہے بھائی؟ ایوب بدنی، ڈاکٹر صاحب میں 8 سال سے ڈپریشن کا مریض ہوں، رات کو یہ تو یہ ہو چکا ہے اور نہیں ہے کوئی؟ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا اسپتال صرف دماغی مرض کے لیے نہیں ہے، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی، آپس میں میری تعلقات، بچوں کی پڑھائی اور شرارتیں، اور خاندان میں ناچاکی، پڑھائی میں تکلیف، کام کرتے کے وقت مسائل، اس کا سب کا مشورہ دیتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ صاحب مسئلہ دیں گے۔ کیوں جی؟ آپ کوئی بتا سکتی ہیں اپنے پیشنٹ کا کوئی حال؟ 5 منٹ جی، جیسے کہ ہم لوگ علاج کے دوران بہت ہمارے گروپ ہوتے ہیں، گروپ کے تھرو ہم کام کرتے ہیں۔ ایک سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سائیکالوجسٹ، سوشل ورکر، تھراپسٹ ہمارے جو ہیں وہ تفصیلی ہسٹری مریض کی لیتے ہیں، تفصیلی جب کب سے بیمار ہے، کیا کیا علاج کروا چکا ہے، میڈیسن کھاتا ہے نہیں کھاتا، یا بیچ میں چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ ٹھیک ہونے کے بعد علاج کے دوران چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ظاہرہ بار بار ان کو پھر بیماری اٹیک کرتی ہے اور آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ یا جاب میں، وہ بھی ساری تفصیل ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں، ان کے مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں علاج کے ساتھ ساتھ۔ تو پھر فائنل جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ جو ہے ان سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور ہر پیشنٹ فیس کم ہو، جتنی بھی افورڈ کر سکے اس کے مطابق لے کر ہم ان سے سینئر سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے سینئر سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر مبین اختر سے مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کیس جس کو کرونک بیماری ہو، جو مشینی علاج اور ان چیزوں سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو پھر ہمارے سائیکیٹرسٹ کا پورا گروپ بیٹھتا ہے اس کے لیے۔ ڈاکٹر مبین کے ساتھ دوسرے ہمارے جو جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں وہ سب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں۔ میٹنگ میں بیٹھ کے پھر اس کو کیس کو تفصیل سے دیکھا جاتا ہے، اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کہاں پہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے، جو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں علاج کے لیے، محنت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، شفا دینے والا تو اللہ ہوتا ہے، لیکن اپنی کوشش اپنی مخلصی کے ساتھ کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو اتنی پریشانی تکلیف میں آتا ہے، اس بیماری میں آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے بار بار اس میں بیماری سے متاثر ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی اور اس کی پوری
گھر کا ماحول کا متاثر ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پورا گروپ ہمارا جو ہے وہ اس طرح محنت کرے, اس طرح تفصیل سے اس کی ٹائم دے. ہم نے یہاں تک کہ اپنا ٹائم بھی مقرر کر رکھا ہے. ہماری منتھلی جو ہماری پیشنٹ کی لسٹ نکلتی ہے اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایک تھراپسٹ نے کتنے پیشنٹ دیکھے, ان کو کتنا ٹائم دیا. اس ٹائم سے کم بھی ہم نہیں ان کو دیکھنے دیتے. اگر وہ کم ٹائم نظر آتا ہے ہمیں کہ اس نے اتنے گھنٹے میں اتنے پیشنٹ دیکھے تو ہم نکال دیتے ہیں کہ اس نے کتنا ٹائم دیا. تو اس کے لیے بھی ہم نگرانی کرتے ہیں کہ صحیح پرابلم سن سکیں, صحیح ٹائم ایک پیشنٹ کو دے سکیں جو کہ اس کا حق ہے اور اس کی ضرورت ہے. اس بات کی بھی ہم نگرانی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ داخل کر کے اگر علاج کروائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. پھر اس داخلے میں ہم داخل کرنے سے پہلے اپنی پیکج بتاتے ہیں اس کو ایڈمیشن کا. پھر ہم اس کو وارڈ دکھاتے ہیں اپنا کہ دیکھیں یہ وارڈ ہے, جو آپ کو آسانی ہو, جو آپ افورڈ کر کیمرے لگے ہوئے سارے وارڈ میں, وہ آپ کو داخل کر سکتے ہیں. پھر ہم نگرانی کیمروں کے میں بھی کرتے ہیں اس کی, تاکہ کبھی رشتے دار یا پیشنٹ کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہمارے پیشنٹ کو یا تو باندھ دیا تھا کیونکہ وہ غصہ کر رہا تھا, مار پیٹ کر رہا تھا, تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی کوئی ایسی وارڈ میں صورتحال نہ ہو, کیونکہ میڈیسن ایسی اچھی آ گئی ہیں کہ وہ پیشنٹ کتنا بھی اگریسو ہو اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو اس میں یہ پوری ہماری نگرانی کیمروں کے تھرو ہوتی ہے. پھر بھی پرابلمز اگر کچھ ہوں تو پھر ہمارے انتظامیہ کے لوگ, ڈائریکٹر جو ہیں, وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پیشنٹ کو ڈسچارج کروائیں تو ہم ایک فارم فل کرواتے ہیں کہ اس کو بھریں آپ, اسے اپنی تجاویز دیں ہمیں کہ آپ کو علاج کیسا رہا, وارڈ میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, آپ کے مشورے بھی لیتے ہیں ہم اس وجہ سے. بہرحال ابھی ٹائم ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آئندہ نیکسٹ ویک آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں. جی جی, اللہ حافظ. اللہ